اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، ربینہ اکمل بنت بلقیس غفار بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتی ہے۔ آج سورۃ بقرہ آیت نمبر 164 سے 167 تک تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العقاب۔ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ ترجمہ: آسمان اور زمین کی پیدائش، رات دن کا ہیر پھیر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کے لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو زندہ کر دینا، اس میں ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو ہرگز شرک نہ کرے۔ جس وقت پیشوا لوگ اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اور تابع دار لوگ کہنے لگیں گے کاش ہم دنیا کی طرف دوبارہ جائیں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے ہیں۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان کو حسرت دلانے کو یہ ہرگز جہنم سے نہ نکلیں گے۔ اب تفسیر پیش خدمت ہے۔ معزز سامعین، اس سے پہلے ہم نے سورۃ بقرہ کی کچھ آیات کو سمجھا اور ان سے ربط کرنے کے لیے میں کچھ آپ کو
پچھلے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ پچھلے سبق میں پارٹ نمبر 58 میں آیت نمبر 160 سے 163 تک ہم نے جس مضمون کو دیکھا ہے وہ ایک لحاظ سے اس طرح سے بھی اہم تھا، جو بات آیت نمبر 159 میں کہی گئی کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے علماء کی اشد ضرورت ہے، اور احادیث کے علم کی اہمیت قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور احادیث کو چھوڑ کے ہم صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں تو ہم زندگی کے اصول کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک میری امت میں ایسا گروہ رہے گا جو قیامت تک سنت پہ عمل کرے گا اور اس کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میری امت میں قیامت تک ایسی جماعت اہل حق اور اہل علم قائم رہے گی جو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر محفوظ رکھے گی اور ان میں ڈالے گئے ہر رکھنے کی اصلاح کرتی رہے گی۔ اس لیے کہ اس سے پہلے یہود و نصارہ میں یہ بات تھی کہ وہ قرآن کے باتوں کو چھپایا کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے کہ یہ رسول برحق ہیں، اور ان کے علماء خود اپنے ہی لوگوں کے سامنے بھی توریت کا جو صحیح علم وہ نہیں رکھتے تھے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کہا ہے کہ اگر یہ ایسی روش اختیار نہیں کریں گے کہ جو صحیح اور سچا راستہ ہے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے۔ تو لغت میں لعنت کے لغوی معنی ہے دور کرنا۔ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت سے مراد اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت سے دور ہونا ہے۔ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت سے مراد ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور حالت کفر ہی میں مر گئے، ان پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ اس سے معلوم ہمیں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ کفار پر نام لیے بغیر عام لعنت جائز ہے۔ اس طرح جن کے متعلق یقینی علم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، ان پر بھی لعنت جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی زندہ مسلمان یا کافر پر نام لے کر جو زندہ ہو، یاد رہے کہ جو زندہ ہو، کسی کے اوپر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دی ہو، جیسا کہ سیدنا ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو ایمان لانے کی توفیق عطا ہو گئی تھی۔ تاہم جن بعض گناہوں کے بارے میں لعنت کا لفظ آیا ہے، ان کے مرتکبین کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ کام کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اسی طرح آیت نمبر 163 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور مختلف حیثیتوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ وہ اس لحاظ سے ایک ہے، کائنات میں اس کی کوئی نظیر اور شبیہ نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر اور برابر ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اسی کو واحد کہا جائے۔ وہ یوں بھی اکیلا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں، وہ اپنے ازلی اور ابدی وجود کے لحاظ سے بھی ایک ہے، وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز نہ تھی، اور اس وقت بھی ہوگا جب کوئی چیز نہیں رہے گی، اس لیے وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کو واحد مانتے ہوئے عبادات کی تمام اقسام اور صورتیں اسی کے لیے بجا لائی جائیں۔ عام اور خاص رحمتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، کیونکہ وہی رحمان اور رحیم ہے، مگر اس کے در پر نہیں جھکو گے تو اس کی لعنت سے کبھی نہیں بچ سکو گے، لہذا اسی کو معبود مانو، اسی کی بندگی کرو اور تمام شرکیہ اور کفری امور سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی گرفت سے کبھی بچ نہیں سکو گے۔ توحید کے بیان کے ساتھ ساتھ اس خطاب میں کفار اور مشرکین کے لیے عتاب اور وعید بھی تھی کہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے ہی نہیں ہے، تو جو تمہیں اس لعنت سے نکال سکے۔ معبود برحق اور رحمان و رحیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اس کے در کے سوا تمہیں کہیں عافیت نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آل عمران کی ابتدائی آیت۔ تو ان پچھلی آیات سے ربط کرنے کے بعد اب میں اگلی آیات کے ترجمے کی طرف آؤں گی۔ آیت نمبر 63 کو ہی آیت نمبر 164 میں 164 میں
مزید کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اب اس دعوے کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے 8 کائناتی حقیقتیں بھی پیش کی ہیں۔ آیت نمبر 164 میں 8 کائناتی حقیقتیں پیش خدمت ہیں جو اس کے وجود اور اس کے ایک ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ پہلے اور دوسرے نمبر پر آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ آسمانوں کو دیکھیے، وہ کیسے بغیر ستون کے قائم ہیں۔ پھر ستاروں، سیاروں اور شمس و قمر پر غور کیجیے، ہر ایک کی شان جدا ہے، ہر ایک کا رنگ جدا ہے، ہر ایک کی حرکت جدا ہے، ہر ایک کی سمت اور جہت جدا ہے، ہر ایک کا برج جدا اور ہر ایک کا طلوع و غروب جدا۔ اس عجیب و غریب نظام کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کارخانہ خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ کسی متبر حکیم کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ ہے۔ زمین کو دیکھیے، اس کے قطعات مختلف رنگ، مختلف خاصیتیں رکھتے ہیں۔ کسی جگہ سے گھاس پیدا ہو رہی ہے تو کسی جگہ سے اناناس، کسی جگہ سے بادام تو کسی جگہ سے آم۔ زمین کا مادہ اور طبیعت تو ایک ہی ہے، مگر پھر وہ کون ذات ہے جس نے زمین کے ایک حصے کو تو بنجر اور دوسرے کو سبزہ زار بنایا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کی روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی۔ پھر کبھی دن بڑا اور رات چھوٹی، اور کبھی اس کے برعکس۔ اگر ہمیشہ رات ہی رہتی تو دنیا ظلمت و تاریکی کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتی اور یہاں زندگی ہی محال ہو جاتی، اور فقط دن ہی ہوتا تو تمام عالم گرمی سے بل بلا اٹھتا، کھیتیاں جل کر خاک ہوتی۔ نیند سے انسان کو جو راحت اور سکون ملتا ہے، انسان اس سے یکسر محروم ہو جاتا۔ تو لیل و نہار کا یہ اختلاف جہاں اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، وہاں اس کی رحمت کا مظہر بھی ہے۔ چوتھے نمبر پر سمندر میں چلنے والے جہاز اور کشتیاں ہیں۔ پانی کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ معمولی سا وزنی لوہا چند لمحات کے لیے اس کی سطح پر نہیں ٹھہر سکتا، مگر کشتیاں اور جہاز جن میں لوگوں کی ضروریات پر مشتمل ہزار ہا من لوہا اور وزنی چیزیں لدی ہوتی ہیں، سینکڑوں میل سفر کر کے ایک سے دوسرے ملک صحیح سالم پہنچتے ہیں۔ یہ سب اس کی قدرت و حکمت سے ممکن ہوا ہے۔ پانچویں نمبر پر بارش ہے۔ زمین کی شادابی اور قسم قسم کے اشجار و نباتات اور پھل اسی کی مرہون منت ہیں۔ اگر بارش نہ برسے تو زمین اور اس کی برگ و بہار سب ختم ہو جائے۔ چھٹے نمبر پر زمین پر پیدا ہونے والے مختلف چوپائے اور جانور ہیں جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے۔ ساتویں نمبر پر ہواؤں کا چلنا ہے۔ ہوا اور اس کی رفتار پر غور کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے ہوا کو رنگ دار بنا دے تو آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھنے والا اندھے کی طرح ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ پھر یہ ہوائیں انسانی ضروریات کے عین مطابق ہیں، کبھی ٹھنڈی اور کبھی گرم، باراور بھی اور غیر باراور بھی، شرقی غربی بھی اور شمالی جنوبی بھی۔ یہ ہوا ہی تو ہے یہ ہوا ہی تو ہے جو سمندر کے کڑوے کسیلے پانی کو جراثیم اور مہلک گیسوں سے پاک کر کے بلندیوں کی مخصوص سطح تک لے جاتی ہے۔ اس لیے بعض سلف سے منقول ہے کہ اگر 3 دن تک ہوا بند رہے تو سارا عالم متعفن اور بدبودار ہو جائے۔ 8ویں نمبر پر بادل ہیں جو آسمان اور زمین کے مابین مسخر کیے گئے ہیں۔ ہوائیں حکم الہی سے بادلوں کو دھکیل کر وہاں پہنچا دیتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ انہیں برسنے کا حکم دیتا ہے۔ بسا اوقات وہ برسنے کے قریب ہوتے ہیں، لیکن چند لمحوں میں ہوا بھاری بھرکم بادلوں کو کہیں اور ہانک کر لے جاتی ہے۔ یہ 8 چیزیں اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی واضح دلیل ہیں۔ کیا اس تخلیق میں اور اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسی طرح محبت کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس بات کا اظہار آیت نمبر 165 میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی رحمت کے ان کھلے دلائل کا تقاضا تھا کہ عبادت اور بندگی کو اسی کے لیے خاص کیا جاتا اور سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کی جاتی۔ لیکن اس کے باوجود عقل و شعور سے عاری کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر اور شریک بناتے ہیں اور ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کرنی چاہیے۔ کائنات کی حکمرانی، مخلوق کی حاجت روائی، مشکل کشائی، دعائیں سننا اور عالم غیب جو اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہیں، یہ لوگ اپنے خود ساختہ معبودوں کو بھی ان صفات میں شریک سمجھتے ہیں اور پھر ان سے ایسی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ برابر اور شریک میں ویسے تو وہ ہر چیز شامل ہے،
جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ لیکن جہاں مراد وہ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے اور پوجتے تھے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن 5 بتوں کو پوجتی تھی وہ دراصل ان کے نیک لوگ تھے جن کے فوت ہونے پر ان کے مجسمے بنا لیے گئے۔ پھر قوم نوح کے بعد عرب میں بھی ان بتوں کی پوجا کی جانے لگی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے معزز حاضرین و سامعین کہ بت پرستی کی اصل بزرگ پرستی ہے، یعنی جو بت پرستی ہے اس کی اصل جو ہے یہ بزرگ پرستی ہے، اور قبر پرستی میں بھی یہی سبب کار فرما ہے۔ گویا دونوں کی اصل ایک ہے، فرق یہ ہے کہ بت پرست ان ہستیوں کے بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں، اور قبر پرست ان ہستیوں کی قبروں پر عمارتیں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بت پرستی مشرکین مکہ کا شیوا تھا، جبکہ قبر پرستی یہود و نصارہ کا خاصہ تھا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرما دیا اور ہر اونچی قبر کو برابر درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ مشرک اپنے خود ساختہ معبودوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن سچے ایمان والے ایسے نہیں ہیں۔ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی رضا کو دوسروں کی محبت اور رضا سے مقدم رکھتے ہیں۔ کسی کی محبت بھی ان کے دل میں یہ مقام حاصل نہیں کر سکتی کہ وہ اسے اللہ کی محبت اور رضا پر قربان نہ کر سکیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 166 میں ہے کہ مشرکوں کو یہ روش صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت ہی نہیں تھی، بلکہ شرک کے یہ مظاہر آج بھی عام ہیں۔ اسلام کے جان لیواؤں کے اندر بھی یہ بیماری گھر کر گئی ہے۔ انہوں نے بھی نہ صرف غیر اللہ، پیروں، فقیروں اور سجادہ نشینوں کو اپنا ملجا و ماوا اور قبلہ و حاجات بنا رکھا ہے، بلکہ ان سے ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ سخت ہے، اور توحید کا واز ان کو بھی اسی طرح گراں گزرتا ہے جس طرح مکہ کے مشرکوں کو تکلیف ہوتی تھی، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچا ہے۔ اور جب تنہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الزمر میں فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کی محبت ہے وہ اللہ ہی کا حق ہے، اس پر دنیا میں کسی بھی رشتے کی، کسی بھی انسان کی اور کسی بھی دولت کی، کسی اقتدار کی، کسی بھی چیز کو مقدم نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت مستقل اور پائیدار ہوتی ہے کیونکہ یہ دو طرفہ ہوتی ہے، اس لیے سچے مومنوں کی اللہ تعالیٰ سے یہ محبت ہر حال میں قائم رہتی ہے، بلکہ مشکل اوقات اور مصائب میں یہ اور مضبوط اور پختہ ہو جاتی ہے۔ مشرکوں کی اپنے خود ساختہ معبودوں سے محبت یک طرفہ ہوتی ہے، اس لیے نہ یہ مستقل ہوتی ہے اور نہ پائیدار۔ یہی وجہ ہے کہ مصائب و آلام کے وقت بسا اوقات مشرکوں کی اپنے معبودوں سے محبت زائل بھی ہو جاتی ہے، اور قیامت کے روز یہ بالکل ختم ہو جائے گی، بلکہ دشمنی میں بدل جائے گی۔ یہاں دنیا میں جو اپنے مریدوں کے مشکل کشا، حاجت روا اور شفاعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی کی دہشت اور خوف اس قدر زیادہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ لہٰذا یہ پیشوا حضرات ان مریدوں کی مدد یا سفارش سے نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ ان کے اپنا مرید ہونے ہی سے انکار کر دیں گے، اور کہہ دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، بلکہ ان سے برات اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مرید حضرات سخت مایوس ہو جائیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک اور موقع مل سکے تو ہم بھی ان سے یہی سلوک کریں جو آج یہ ہم سے کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان پیشواؤں سے ایسے ہی بے تعلق اور بیزار ہو جائیں جیسے یہ آج ہم سے بیزار اور بے تعلق ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ ایسی حسرت ہوگی جو کبھی پوری نہ ہوگی اور خلش کا کانٹا بن کر ہمیشہ کھٹکتی ہی رہے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی بھی شخص کی بغیر دلیل کے اتباع اور پیروی اس کی تقلید ہے۔ اسلام میں ایسی تقلید منع ہے۔ اس کی ممانعت کے متعدد قرآنی دلائل میں سے ایک دلیل قرآن مجید کا یہ مقام ہے کہ جس طرح مشرک جس کے پیچھے لگے وہ اپنے پیچھے لگنے والوں سے لا تعلقی اور بیزاری کا اظہار کریں گے، اسی طرح ائمہ مجتہدین بھی اپنے مقلدوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں گے۔ اس لیے چاروں امام اپنی تقلید اور غیر کی تقلید سے واضح الفاظ میں منع کر دیں گے۔ لہٰذا جس کام سے دنیا میں انہوں نے امت کو منع کیا تھا وہ اس کام پر آخرت میں ضرور
ناراض ہوں گے۔ وہ اپنے مقلدوں کی اس سرکشی اور حکم عدولی کو ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ اس لیے اہل تقلید کو ان کی تقلید ترک کر کے قرآن و سنت کا اتباع کرنا چاہیے۔ اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو دیکھنا چاہیے، جس کے بارے میں ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن پاک اور دوسری میری اولاد یعنی اہل بیت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ پھر آخری آیت میں ہے کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کافروں کے اعمال روز قیامت حسرتوں میں بدل جائیں گے۔ ایک حسرت یہ ہوگی کہ پیشواؤں نے اپنے وعدوں کے خلاف بیزاری کا اظہار کر دیا، دوسری یہ کہ جو اچھے اعمال مثلا صدقہ و خیرات اور نذر و نیاز وغیرہ کرتے رہے وہ ان کے شرک کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے اور برے اعمال برقرار رہیں گے، اس طرح وہ کئی حسرتوں کا مجموعہ بن جائیں گے۔ ان کے پیشوا بھی باعث حسرت اور ان کے اعمال بھی باعث حسرت، لیکن ان حسرتوں کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اور دوزخ کے عذاب سے وہ کبھی بھی بچ نہیں سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ پچھلے اور اگلے تمام لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، تب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل میں کسی کو شریک کیا، وہ اس عمل کا ثواب غیر اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شرکت سے زیادہ بے نیاز ہے۔ تو معزز حاضرین و سامعین، یہ آیات تھی 164 سے لے کے 167 تک۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اہل بیت کی زندگیوں سے اپنی زندگی گزارنے کی راہوں کو آسان بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔